ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ۔ بات ہو رہی تھی ناظرین سلیکشن کی، بات ہو رہی تھی تربیت کی، بات ہو رہی تھی اکٹھے بیٹھنے کی، اور بات ہو رہی تھی قومی مفادات کی۔ جب تک ہم ذاتی مفاد کے ایجنڈے سے نکل کے قومی مفاد کی طرف نہیں آئیں گے، ہماری نہ معیشت، نہ معاشریت اور نہ ہی سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہو پائے گا۔ بات ہو رہی تھی یعنی جب ہم بات کرتے ہیں نئی الیکشن کی اور بات کرتے ہیں نئے انتخابات کی، تو ایک طرف عوام کے پاس دو چوائسیں ہیں، ایک آزمائے ہوئے ہیں اور ایک جو پارٹی ہے وہ اس کو ابھی مدت ہی پوری نہیں کرنے دی۔ ایک لہر سی اس کی اٹھی ہوئی ہے جس پہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے تھا، وہ ملا نہیں، جیسے آپ نے بھی گزشتہ سوال کے جواب میں کہا تھا۔ اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ نہیں، وہ تجربہ کار ہیں، موقع اور وہ اکٹھے ہیں، اور بہت سے لوگ جب اس وقت ضرورت ہے کہ ایک اتحاد مل کے وہ جو ہے وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنرل الیکشن اگر ہوتے ہیں اور اس میں عوام کا رجحان، کیا وہ اس لہر کی طرف جائیں گے یا ان لوگوں کو لے کے آنے کی کوشش کریں گے جو مل بیٹھ کے سارے جو ہیں ایک ایسی حکومت بنائیں جو ان بحرانوں سے انہیں لے کے باہر نکل سکے؟ عوام نے ہر طرح کے حالات دیکھ لیے ہیں، پچھلی حکومت کو دیکھ لیا، اب جو نئی لہر ہے عمران خان صاحب کی، میرے خیال سے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں چیزوں کو، اس میں یہ ہے کہ انہیں موقع دینا چاہیے، ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے۔ جس شخص نے تبدیلی کا سلوگن کیا، لوگوں کے اندر ہر چیز اٹھی ہے، اب کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لو، اسے نہیں بھی پتہ ہوگا تو چیزوں کو وہ جانتے ہیں کہ کیا ہمارے ایکٹ ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس میں ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ جیسے کہ تخت پنجاب کے لیے پرویز الہی کو ضمنی الیکشن میں ووٹ انہوں نے دیا اور ان کا انتخاب تحریک انصاف ہی ایک قسم کی جیتی، وہ تو ایک متحدہ لائن ہے ان کا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں تحریک انصاف کو آپ جیتتا ہوا دیکھتی ہیں؟ بالکل سے جو دیکھا جاتا ہے تو میجورٹی ساری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، پر جو فیل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خان صاحب دوبارہ سے آئیں۔ اچھا، بات ہو رہی ہے آزمائے ہوئوں کی، بات ہو رہی ہے، جب آزمائے ہوئوں کی بات کرتے ہیں اور متحدہ کولیشن کی بات کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی تجربہ کار لوگ، یہ پہلے بھی آزمائے ہوئے، انہیں پھر 3 مہینے میں لوگوں نے آزمایا، اور تحریک انصاف کو بھی 3.5 سال میں دیکھ لیا لوگوں نے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان دونوں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک ایک لہر، کیا ہم وہی ایک بہاؤ میں، ایک سیلابی ریلے میں بہتے ہوئے پھر اس کا انتخاب کر کے پھر وہی آزمایا ہوا، چاہے کم مدت میں ہی، کیا پھر ہم اسے آزمائیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا جو ہے مسیحا ہے؟ کس کو آزمائیں گے؟ جیسے علی نے کہا کہ تحریک انصاف کی عادت کو ہم ایک دفعہ پھر وہ عوام جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہے لہر کے ساتھ کہ جناب ہم نے جو ہے ان کو موقع نہیں دیا گیا، لہذا ہم دوبارہ۔ ہاں، یہ انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ جب اکانومی آپ کی معیشت جو تھی وہ پٹڑی پہ چڑھ رہی تھی تو ان کو فارغ کر دیا گیا۔ کتنے ریلیف دیے ہیں 3.5 سال میں؟ ایک طویل فہرست ہے اس کی۔ آپ سب سے اہم پہلو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے، صحت کارڈ، راشن کارڈ کا بھی کیا ہے، وہ کرنے لگے ہیں بہت سے کام جو ہے۔ اب نہیں، وہ ہو گیا، بحال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ایک عزیز کا آپریشن ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہ سٹنٹ وغیرہ، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا تھا اس کا، 10 لاکھ 6-7 لاکھ کا وہ بل تھا، فری ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی یار اس سے بڑھ کر عمران خان ان کے دور میں کیا ہوا ہے؟ ان کے دور میں کیا ہوا جی؟ اچھا، ایک سڑکیں بنی ہیں، پل بنی ہیں، وہ کہتے ہیں ایٹم بم جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، سارا سریا، حالات دیکھیں جو تھا تو سریا کہاں سے جاتا تھا، بجلی گھی جو ہے وہ سستا کیا، 100 یونٹ آپ کو فری کی، یار آپ کہتے ہیں بہت کچھ بنا ہے جی، بنا بہت کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا کتنا بنا ہے؟ ان کا جو بنا ہے نا وہ بھی تو دیکھیں۔ نہیں، وہ مریم نواز صاحب کہتی ہیں آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے جس بنانے کی آپ بات کریں۔ بنیادی صورتیں صحت ہے، پوری دنیا کے اندر تعلیم اور صحت، تعلیم خان صاحب کا تعلیم پہ فوکس ہے، پورا صحت پہ فوکس ہے۔ اچھا، تو اب جو حکومت آئی ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے پنجاب کے اندر میں بات کر رہا ہوں، یہ تو بالکل ان کا تعلیم کے حوالے سے بہت کام ہے ان کا، جو انہوں نے تعلیم میں انقلاب لائے ہیں یہ لوگ، تو آپ دیکھ لیں
चौधरी अच्छा समझते हैं नहीं क्या परवेज इलाही चौधरी परवेज इलाही का जैसे उन्होंने जिक्र किया कि बड़ा उनका रिकॉर्ड है पिछला और उन्होंने बहुत काम किए थे 112 के हवाले से बड़े काम किए, तालीम के हवाले से उन्होंने और बहुत से ऐसी दवाइयात सेहत के हवाले फ्री सेहत के हवाले से आप समझते हैं वो आए और आते ही इमरान खान ने जो उन्हें दिया टारगेट एक दिया उसमें इम्प्लीमेंट किया पूरा, वो उन्होंने सेहत कार्ड और फिर लंगर खाने और फिर उसके साथ अब राशन कार्ड ऐसे और देखने को मिला है हमें सबसे एहसास प्रोग्राम हो गया और सेहत कार्ड इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। जब हमारी आवाम सेहतमंद होगी तो वो सोच भी अच्छी रखेगी और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। आप देखें ना जितने भी काम है लोग ऑपरेट नहीं सही करा सकते थे, लोग हॉस्पिटल्स के हालात देखें, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आप जाके देखें, आप दूसरी दफ़ा नहीं जाएंगे पर हमारी आवाम वहाँ पर रुल रही होती थी। हर एक के हाथ में वो कार्ड आए हैं, आगे मेजॉरिटी जो है उसे यूटिलाइज कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। जैसे बात हो रही है कि काम अब वो आए हैं तो वो काम करना चाहते हैं, चाहे उन्हें 2 महीने मिले, चाहे 6 और चाहे साल मिले। उधर खैबर पख्तूनख्वा और इधर पंजाब में उनके पास तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत है। आप क्या समझते हैं जब ये तख्ते पंजाब छिना है इत्तेहादी क़यादत से तो वो तो बहुत जो है वो सख्त उनका रवैया हो के गया साथ छीना नहीं है, इनका हक था, उन्होंने अपना हक लिया है। छीना तो छीना नहीं है। अच्छा ये जब हक लिया है तो आप क्या समझते हैं कि उस हक के बाद बजाय इसके कि हुकूमत उनसे ताउन करे इस सिलसिले में वो मरकज़ में रहें और इसको चलाया जाए, जो मुकर्रर मुद्दत है वो पूरी जमहूरियत की हो जाए, या फिर वही बात कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन करवा दिए जाए कि एक अक्सरियती पार्टी आ जाए, इसकी बजाय वो एक इंतशार की सियासत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत शुरू हो गई है। गवर्नर राज की बात हो रही है, दूसरी तरफ अदालती कवानीन में तरमीम की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है, इल्ज़ाम तराशी फिर एक दफ़ा जो है। आप क्या समझते हैं कि इस इंतशार में क्या ये हुकूमत जो है या इमरान खान या परवेज़ कोई भी वो क्या वो अवामी को काम कर पाएंगे या कि वही बात कि फिर इलेक्शन होते हुए आपको जल्द नज़र आ रहे हैं? काम तो वो करेंगे, ठीक है, ये तय है कि वो काम करेंगे, ठीक ये जितनी क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। नहीं ये नहीं मिल जाएगा। पहले तो था कि चले स्मूथली सारे काम, अब पता चल गया है कि ये लोगों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और हुक्मरानों के साथ भी ये ज्यादती, ये जो टोला है ऊपर बैठा हुआ मरकज में जो है, अब इससे अवाम को समझ नहीं आ रही कि एक बंदा काम करना चाह रहा है, उसने आते ही फौरी तौर पे बहाल कर दिया वो लंगर खाने की, बिल्कुल ऐसे कर दिया। अच्छा वो अवाम के फायदे की बात ही है ना। अब जब ये उसमें रुकावटें डालेंगे तो मुतासर कौन होगा? अवाम बाशऊर है इस वक्त। आप मैंने गुजारिश पहले भी की है, लेकिन वो तो कहते हैं हमने बहरूपिये के चेहरे से पर्दा उतारना है, हमने फॉरेन फंडिंग केस का जो है वो इनसे फैसला लेना चाह रहे हैं कि वो 8 साल से जो बंदा है उस फैसले को सामने लाया जाए और बताया जाए कि ये जो है वो एक्चुअल जो है वो इनके पीछे क्या है। बकौल फवाद चौधरी उन्होंने कहा है कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ना, इसमें ये चैरिटी होती है, बाहर के मुल्कों में होते रहे हैं प्रोग्राम, इनकी तंजीम के लिए होते रहे हैं प्रोग्राम। अब एक तंजीम है वहाँ, तंजीम है, कोई चैरिटी शो कर रही है, उसमें सभी लोग आ जाते हैं, कोई शो है उसमें कोई मखसूस पाकिस्तानी तो नहीं आएंगे, वो सारे लोग उसमें आते हैं और वो चैरिटी शो में हिस्सा लेकर जो भी डोनेट करना चाहें, जो भी करते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा ये तो खैर उनका मसला है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या गलत है। तो अगर वो गलत है तो इनके खिलाफ भी दोनों पार्टियों के खिलाफ केस है कि ये भी ऐसा करते रहे हैं, तो फिर सभी जाएगा। नासिर खान साहब का कहना है कि जब फैसला हो तो लाजमी बात है कि सारे फरीकों का इकट्ठा होना चाहिए। अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक अक़वाम में एहतसाबी अमल नहीं होगा तब तक आप ये कहें कि वो बहरानों से बाहर निकल सकेगी तो नहीं। हमें अपना एहतसाब करना होगा, अवाम को अपना एहतसाब करना होगा, क्योंकि जब तक वो शऊर के साथ सही नुमाइंदे को वोट नहीं देंगे सही नुमाइंदा नहीं आएगा। और सियासी क़यादत जब तक अपना एहतसाब करते हुए वाकई अपना ज़ाती एजेंडा छोड़ के
قومی مفادی ایجنڈے کے ساتھ نہیں چلے گے، اس ملک کی آپ ترقی خوشحالی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکے گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ خود کو تبدیل کرے گا تو لازمی بات ہے کہ عوام کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ملک میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہوئی سب کو نظر آئے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے، اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں۔ ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔